بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سید چودھری۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سید چودھری۔ کل ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ صحافیوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک سے زیادہ سیشن ہوئے ہیں جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی مختلف وفود کی شکل میں صحافیوں کو، ان کے ساتھ، اور ان ملاقاتوں میں پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے، کیا موجودہ حکومت جو ہے یہ قبل از وقت الیکشن میں جائے گی، مدت پوری کرے گی، بجٹ کیسا ہوگا، سی پیک کا مستقبل کیا ہوگا، عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ اور وہاں پر ظاہر ہے وزیر قانون اعظم زیر تارڑ بھی تھے اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان بھی تھے، اور رانا ثناء اللہ خان نے جو زیر مونچھ مسکرا کے کچھ باتیں کی ہیں، ان سے مجھے تو لگتا ہے کہ شیخ رشید اور عمران خان کے وہ برے دن جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بڑا خطرناک منصوبہ ہے ان کا، اور وہ کس انتظار میں ہیں رانا ثناء اللہ، وہاں سے جو تفصیلات اکٹھی کی گئی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے اداروں کو، نہ صرف فوج بلکہ دیگر اداروں کو بھی اپنے خلاف کر لیا، یا کم از کم ان کے تحفظات خان صاحب کے حوالے سے بڑھ گئے ہیں۔ ایک تو خان صاحب نے ایبٹ آباد میں جو تقریر فرمائی، اس سے پہلے ان کے پچھلے جلسے کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری ہو چکی تھی DGI-SPR کی طرف سے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب غیر اخلاقی اور غیر قانونی جو معاملات ہیں ان میں فوج کو نہ گھسیٹیں، سیاست میں نہ گھسیٹیں، کسی غیر اخلاقی اور غیر قانونی عمل کا حصہ نہ بنائیں ہمیں، اس طرح کی وہ تھی۔ لیکن اس کے ابھی پریس ریلیز جاری ہی ہوئی تھی کہ اس کے تھوڑی دیر بعد ایبٹ آباد میں خان صاحب کا جلسہ آ گیا۔ پچھلے جلسے میں بھی وہ بار بار ایک بات کر رہے تھے جس کو غیر اخلاقی کہہ رہا ہے DGI-SPR، وہ یہ کہہ رہے تھے جناب کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ نیوٹرل فوج نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، DGI-SPR نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی، بیان جاری کیا تھا، اور اسی تناظر میں خان صاحب مسلسل یہ کر رہے ہیں کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، بار بار یہ بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اس سے تکلیف تو پہنچتی ہے۔ اور یہی میں پچھلے ولاگ میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے، جو راولپنڈی والے ہیں، انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں کہ جناب ان کا جو تاثر ہے کہ فوج کو یہ تقسیم کر دیں گے، یا فوج تقسیم ہے، کچھ لوگ اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہی خان صاحب کو پٹی چھٹی پڑھا رہے ہیں۔ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے مئی میں ہی کچھ اہم اقدامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس پریس ریلیز کے باوجود خان صاحب نے وہاں ایبٹ آباد میں جو فرمایا وہ دیکھ لیجیے آپ۔ کون تھے میر جعفر اور میر صادق؟ جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک مرتبہ پھر فوج پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو پتا ہے میر جعفر کون تھا؟ میں بتاتا ہوں میر جعفر کون تھا۔ تاریخ کا علم جو، اور جغرافیہ کا علم جو خان صاحب کو ہے، وہ تو آپ کے علم میں ہی ہے، کتنا علم ہے۔ وہ مسلمانوں کا جناب مغلوں کا گورنر تھا، سراج الدولہ بنگال کا، اس کا سپہ سالار تھا میر جعفر۔ اس نے غداری کی، یعنی خود کو سراج الدولہ کہہ رہے ہیں اور سپہ سالار کو وہ کہہ رہے ہیں اس نے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کی حکومت گرائی۔ اس طرح کی باتیں شاید کریں، خود کو سراج الدولہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کبھی ٹیپو سلطان بن جاتے ہیں، کبھی سراج الدولہ بن جاتے ہیں۔ جو ٹیپو سلطان کا کردار تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، خان صاحب کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، سراج الدولہ کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال خان صاحب اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں اور تاریخ کو اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے اپنے حق میں تبدیل بھی کر لیتے ہیں۔ اور جغرافی کا تو پتہ ہے، جاپان اور جرمنی اور کہاں کے سرحد کہاں سے، اور ہر بندے کو، ہر ملک کو، ہر معاشرے کو یہ ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں خان صاحب کی عادت ہے۔ اس پہ میری اطلاع کے مطابق جو عسکری حلقے ہیں، جو عسکری قیادت ہے، اس کو بڑی تپ ہے خان صاحب پہ، اور اس کا اظہار جو ہے، جو کل ملاقاتیں ہوئی ہیں ماڈل ٹاؤن میں، ان سے بھی کچھ اخذ کرنے کی میں نے جو کوشش کی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تھوڑا آگے جا کے۔ لیکن دوسری بات، جو اداروں کے تحفظات کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آج مسٹر جسٹس اطہر من اللہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، ان کی عدالت میں شیخ رشید کی درخواست لگی ہوئی تھی، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ حنیف عباسی صاحب کے خلاف گئے ہوئے ہیں۔
تو اس हनीफ अब्बासी वाले केस पे मैं अगले वीलाग में तफसील से वो बयान करूंगा कि उनकी कानूनी पोजीशन और आईनी पोजीशन क्या होगी। लेकिन वहां जो हुआ है, वो जज साहब ने कहा कि जनाब आपके लीडर जो हैं पीटीआई के सरबराह चेयरमैन, उनको तो अदालतों पे एतबार ही नहीं है। अगर आपको मुझ पे एतबार है तो बताएं, मैं केस सुन लेता हूँ, वरना मैं कहीं और भेज देता हूँ। शेख रशीद ने कहा जनाब एतबार है तो आए हैं। उन्होंने कहा जनाब फिर ये अदालतों में एतबार जो है उसका इजहार भी करें। ये नहीं है कि जनाब अदालतों के अंदर कुछ और बाहर को, तो उस पर यस सर करके उन्होंने बहरहाल नोटिस वगैरह हो गए हैं इस केस में। और फिर यही मामला जो है जिस सुप्रीम कोर्ट में जब डॉक्टर बाबर अवान वो जो 63A वाला केस है उसमें बयान देने के लिए आए, तो वहाँ भी यही बात हुई कि जनाब आप कर क्या रहे हैं अदालतों को कि रात को 12 बजे खुल जाती हैं। वो मंदोकेल साहब ने बताया, जस्टिस साहब ने, कि रात को 2:30 बजे भी खुल गई थी अदालत। और अतर मनीला साहब ने कहा कि 11 बजे आप लोगों के लिए भी अदालत खुली थी। मुख्तलिफ जो अदालतों के वाक़यात हैं, और उन्होंने कहा कि आप रूल पढ़ें, रूल्स में लिखा हो कि चीफ जस्टिस किसी वक्त कोई अदालत जो है वो लगा सकते हैं, आप क्या तनकीद करते फिर रहे हैं। तो फिर वहाँ एक और चीज़ जो कल मैंने कहा था कि अख्तर असाफ अली अटॉर्नी जनरल मुकर्रर होने हैं, समरी गई है, तो सदर वो समरी भी रोक के बैठ गया है। परसों ये मैंने अर्ज़ किया था, तो वो आज वो समरी जो है उसकी मंजूरी हो गई है और अब तक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका होगा। तो वो कैसे हुआ? वो कहते हैं रात को 12 बजे अदालतें खोली और फिर जब वो कैदियों वाली आई गाड़ियाँ शाड़ियाँ, तो फटाफट से इलेक्शन भी हो गया और सारा कुछ हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का अदम एतमाद वाला जो इशू था, अब ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, सदर ने मंजूरी दी है, इसमें भी अदालत का किरदार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ना अटॉर्नी जनरल साहब दलाइल देना चाहते हैं, लेकिन उनकी अभी समरी मंजूर नहीं की सदर ने, तो वो उन्होंने कहा बिल्कुल हम सुनना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी चीफ जस्टिस ने कि हम तवक्को करते हैं सदर से कि जल्द से जल्द इस समरी को मंजूर कर लिया जाए। यानी ये एक तरह से गैर तहरीरी हुक्म गया ऐवान सदर में कि भाई जी ये आप क्यों बिला वजह रोक रहे हैं समरियाँ, अटॉर्नी जनरल के बगैर अदारे कैसे चलेंगे, हुकूमत के केस जो हैं उनकी पैरवी कैसे होगी। तो वो फिर उन्होंने फौरी तौर पे, ज़ाहिर है वो बाबर अवान साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने फौरी तौर पे बताया कि जनाब अदालत जड़ी है भी नोटिस लाइन लगी है, फंसना चाहिए, फटाफट कर दो। वो कर दी, मंजूरी दे दी। अच्छा, अब आते हैं कल वाले जो मामला थे उसकी तरफ। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने जो एक उन्होंने अपने फखरिया पेशकश उन्होंने वो बयान की। उन्होंने कहा कि जनाब आप कहते हो, तुम लोग या सारे लोग जो कहते हैं कि बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा अच्छा है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफें होती हैं, मुझे समझते थे कि मैं सियासतदान अच्छा नहीं हूँ। अब मेरी सियासत भी देख लें, वो लोग जो मुझे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर समझते थे, अच्छा मुंतज़म समझते थे, वो अब मेरी सियासत भी देख लें। यानी वो सियासत देखें ना, उन्होंने जो सियासत की है पिछले 2.5-3 साल में, अपने भाई साहब को मनाया इमरान खान को गिराने के लिए, फिर अपोजिशन जरदारी साहब के साथ मामला सेट किए, बीच में नाराज़गियाँ हुई, दोबारा फिर सेट हुए, फिर वो अब इमरान खान को गिराकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और इस मुल्क के हालात ठीक करने के लिए पुरज़म है। वो कह रहे हैं जनाब मैं पुरज़म हूँ। ये उन्होंने अपनी एक कह लें आप अपनी खुद तारीफ़ी उन्होंने की है कि देख लो भाई मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, मैं सियासतदान भी हूँ। और दूसरी बात, वहाँ एक सवाल किया गया तो उस पर कुछ लोग अरे वाह जी वाह क्या सवाल है, मैं कहता हूँ को गैर ज़रूरी सवाल था। वो सवाल ये किया गया कि जनाब एक्सटेंशन देंगे आप आर्मी चीफ को, उनका जी ये कबल वक्त है, मौका आएगा तो देखेंगे। और ये सवाल इसलिए नहीं बनता था कि DG ISPR बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे कर चुके हैं कि ना इरादा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक्सटेंशन लेने का, मजीद एक्सटेंशन लेने का, और ना ही वो लेंगे। ये एक शरारती सवाल था। और फिर एक और सवाल किया गया कि जनाब मरियम नवाज ने भी फैज़ हमीद के हवाले से कुछ बातें की हैं, तो उसको तोड़ मोड़ के ये जो बयान है शहबाज शरीफ का उसको पेश करने की कोशिश की जा रही है कि शायद वो मरियम के उस बयानिया को जो उन्होंने अपने जलसा में इमरान खान को जवाब देते हुए कहा था कि वो जो फैज़ ख़त्म हो गया तो बैसाखियाँ गिर गई और तुम घर चले गए और ये वो वगैरह वगैरह, आंखें कान नाक नहीं हाथ था तुम्हारा जो मुखालफिन की गर्दनें दबोचने के लिए था।
یہ والا بیان تھا نا مریم کا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب سیاستدان جوش خطابت میں سٹیج پر بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، آپ اس کو سیریس نہ لیں، یہ ہے۔ اچھا اس کو آپ اس کو سیریس نہ لیں، اس کو کر دیا گیا اس کو سیریس نہ لیا جائے، اور اس کو پھر اس کو مریم کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ مریم کے بیان کو سیریس نہ لیا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ یہ سوال کیا تھا اجمل جامی صاحب نے، انہوں نے دونوں سوال انہوں نے فوج سے متعلق کی تھے، تو انہوں نے پہلے یہ جواب دے دیے جو میں عرض کروں، اس کے بعد ایک سوال پھر کسی نے کچھ اسی طریقے سے کیا جس میں پھر انہوں نے یہ مریم والی بات کی کہ جوش خطابت میں سیاستدان بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اجمل جامی کو مخاطب کیا کہ جامی صاحب میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ 2 دفعہ بات کی انہوں نے کہ اس کو سیریس نہ لیں، سنجیدہ نہ لیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ یار انہوں ایمی ٹینشن نہ لو، کوئی گل نہیں دے بیان شیان ہوندے رہندے ہوندے، خیر ان کا لب و لہجہ اور سٹائل جو تھا وہ یہ تھا کہ یار ٹینشن نہ لو، کوئی گل نہیں، خیر۔ لیکن اس کو کیونکہ وہ وزیر اعظم کے منہ سے نکلی بات ہے اور مریم کے بیانیہ کے خلاف کچھ بات نظر آ رہی ہے، تو وہاں اس وقت دیکھا لوگوں نے ادھر ادھر دیگر وزیر تھے، خاص طور پہ مریم اورنگزیب، تو ان کے چہرے پہ کوئی ایسا تاثر نہیں تھا کہ جناب چچا جو ہے وہ بھتیجی کے خلاف کوئی بیانیہ دے رہا ہے یا بیان جاری کر رہا ہے۔ اچھا دوسری بات جو خطرناک بات وہاں انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جناب چائنا بہت ناراض ہے، سی پیک ان لوگوں نے بند کر دیا، اور شہباز شریف نے یہ کہا، یہ بات ظاہر ہے پتہ نہیں مفاد عامہ میں ہے یا نہیں، انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ ناممکن نظر آ رہا ہے کہ سی پیک بحال ہو جائے، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ لیکن جو ہمارے وہاں دیگر صحافی دوست تھے جن میں معیشت کو سمجھنے والے اور ان کی نبض کو سمجھنے والے لوگ تھے، رضوان رضی صاحب، تو انہوں نے جو میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ چائنا کو منا لیں گے، یہ بس اپنا یہ بتانا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ جناب انہوں نے اس حد تک کام خراب کر دیا کہ سی پیک خطرے میں ہے۔ لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ میری اطلاع ہے اور میری بھی اطلاع یہی ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملات یہ فٹ کر لیں گے شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے کہا بھی کہ چائنا ہمارا بہترین دوست ہے، امریکہ ایک سپر پاور ہے، ہم اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ایبسلیوٹلی ناٹ، کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ان کے دباؤ کے باوجود بھائی صاحب نے ایٹمی دھماکے کر دیے تھے، نواز شریف نے، کلنٹن کا دباؤ جب آیا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یو اے کو بھی ناراض کیا ہوا ہے اس نے، ان کو وہ منا کے آئے ہیں، سعودی عرب کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اس کو بھی منا کے آئے ہیں، اور ترکی بھی ناراض ہے، جو خاص طور پہ پنجاب میں ترکی کی فرموں کے ساتھ ہوا، جو سالڈ ویسٹ انویسٹمنٹ وغیرہ پہ وہ جو کام کر رہی تھی، وہ ساری جو ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں ترکی بھی ناراض ہے۔ اب یہ ترکی کو بھی منا لیں گے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن پر انحصار ہے پاکستان کی آئندہ کی معیشت اور بجٹ کا۔ یہ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور وہاں یہ بات ہوئی، انہوں نے نہیں بتایا کہ کتنے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں کتنے نہیں ہو رہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو بجٹ ہے یہ ریکارڈ سارے کا بجٹ ہوگا، ہے ہی کچھ نہیں ان کے بقول، یہ پیسے مانگ کے سارا بجٹ جو ہے یہ آدھار پہ چلے گا، جتنے پیسے ٹیکسوں وغیرہ سے یہ اکٹھے کریں گے، 60 خرب ہے یا جتنے بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان میں سے 32-33 خرب تو چلے جانا قرضوں میں، باقی دفاعی اخراجات کے لیے بھی بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ چاہیے، کیونکہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ جب روپوں میں بات جائے گی، کیونکہ ہماری جو دفاعی انسٹرومنٹس ہیں وہ خریدنے کے لیے تو پھر ڈالر ہی چاہیے نا، تو وہ بھی یہ سارا بجٹ ادھر ادھر قرضوں میں ہی نکل جانا ہے، جو اکٹھا کریں گے ایف بی آر جو اکٹھا کرے گی، تمام بجٹ جو ہے یہ سارے کا بجٹ ہوگا۔ یہ چیزیں وہاں جو ہے وہ محسوس کی گئی یا میں نے آبزرو کیا ان ملاقاتوں سے۔ پھر یہ حکومت کب تک چلے گی؟ مساق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اکتوبر میں الیکشن شروع ہو جانا چاہیے، وہ نومبر سے پہلے ہی وہ اپنی ایک سٹوری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ وہ، کیونکہ وہ نواز شریف کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے لگتا ہے کہ وہ پالیسی بیان ہے۔ شاہد کا خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اب وقت پورا کرے گی، راجہ پرویز اشرف کہہ رہے ہیں وقت پورا کرے گی، زرداری صاحب بھی کچھ گول مول سی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب الیکشن کب ہوں گے
کیا آپ قبل از وقت الیکشن میں جائیں گے یا مدت پوری کریں گے؟ انہوں نے صاف یہ کہا کہ اگلے سال اگست تک ہماری حکومت ہے آئینی طور پر. اب یہ فیصلہ کرنا ہے ہمارے اتحادیوں نے کہ کب الیکشن میں جانا ہے, اور وہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ 6 ماہ بعد ان کی میٹنگ ہونی ہے, اس میں ہونا ہے. اور 99% جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خان نوں سڑکاں تے رولنا, اینوں ذرا دسنا کہ اپوزیشن دے وچ رہ کے کس طرح کیویں تکلیفاں جو ہیں وہ برداشت کی جاندی ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ اس سال الیکشن نہیں ہوں گے, 2023 میں ہی جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا, جو ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا مجھے. اور پھر ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیصلہ طلب ہیں, ابھی بہت سارے قانون ہیں جن کے سکم دور کرنے ہیں, اور پھر وہ جو بیرون ملک کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو اوورسیز پاکستانیوں کو دیں ووٹ کا حق تو ان کے پاس ہے, بس طریقہ کار ہے کہ اپنے وہاں بیٹھ کے ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے. وہ اعظم وزیر طارق صاحب جو وزیر قانون ہیں وہ کہتے ہیں اس میں جناب جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جہاں زیادہ تر پاکستانی ہیں اور زر مبادلہ بھیجتے ہیں, ان ملکوں کے بھی کچھ تفضات ہیں. سیاست میں وہ اپنے ملکوں میں ایسی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتے, نہ دبئی, نہ سعودی عرب, نہ دیگر جو ممالک ہیں جہاں باہر ہے وہاں تو وہ بادشاہت ہے, اور بادشاہت میں جمہوریت کا جو عمل ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا. ان کے بقول یہ کچھ اس طرح کا معاملہ وہاں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. پاکستان میں آئین اگر بنا بھی لیں تو وہاں پر عمل درآمد کرانا بھی ایک مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. اور پھر آتے ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف. رانا ثناء اللہ صاحب جناب زیر مونچھ مسکراتے رہے. ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب کیا پلان ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جناب ہم نے دھرنے دینے ہیں اور پتہ نہیں 20 لاکھ بندے اکٹھے کر لینے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ جو میرا پلان ہے وہ 20 لاکھ تو کیا 20 بندے بھی سڑکوں پہ نہیں نکلنے دیں گے ہم. وہ کہہ رہے جو میرا پلان ہے, میرا پلان اگر مجھے میری کابینہ نے منظوری دے دی اور میرا پلان اپروو ہو گیا, پھر یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. مجھے پھر یاد آ گیا 2016 2 نومبر 2016 کو احتجاج کا اعلان کیا ہوتے اسلام آباد میں خان صاحب نے, پی ٹی آئی نے. شیخ رشید بھی ساتھ بڑکے چھڑکے مارتا پھر رہا تھا. قافلے چل پڑے, پنجاب سے تم نکلنے نہیں دیا کسی کو. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ پنجاب تھے, تو وہ پی ٹی آئی والوں کا دعویٰ ہے کہ 1900 ہمارے جو لوگ ہیں وہ گرفتار کر لیے راتوں رات, سیڑھیاں لگا کے گھروں میں داخل ہو کر پولیس نے. لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 1000 سے 1200 کے قریب جو ہیں وہ کارکن وغیرہ یا تھوڑے بہت جو متحرک قسم کے لیڈر تھے چھوٹی سطح کے, وہ گرفتار ہوئے تھے. اور پنجاب سے کوئی قافلے شافلے اسلام آباد تک نہیں پہنچنے دیے تھے. جو کے پی سے نکلے تھے قافلے, وہ جب پنجاب کی دودھ میں موٹر وے پہ آ رہے تھے وہ موجیں کرتے ہوئے, وہاں جب وہ ایک میرے خیال برہان انٹرچینج پہ آخری پڑاؤ تھا, پیچھے وہ مختلف جو پول شول ہیں وہاں پہ روکتے رہے, لیکن وہاں پہ پوری رات ان کے جو پی ٹی آئی کے کارکن اور پنجاب پولیس کے درمیان آنکھ مچولی ہوتی. وہ کنٹینر ہٹانے کی کوشش کرتے تھے, یہ آگے سے شیلنگ کرتے تھے, اور ساری رات شیلنگ ہوتی رہی جس کے 2 دن تک اثرات وہاں محسوس کیے جاتے رہے. اور پھر جب بھاگے تھے پیچھے کو, وہ کہتے ہیں ہم جی ٹی روڈ سے اب آئیں گے, پر آئے نہیں تھے. اور خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالہ میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جب بیریئر شیریئر یہ وہ شیریں مزاری وہ مار کے ان کو ٹانگے شانگے گرا رہی تھی, اور میری گاڑی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور پھر وہیں وہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان سے شہد برآمد ہوا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چھپے پھر رہے تھے. اور پھر وہ بھاگم بھاگ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آئے, ایک ٹی وی چینل کی گاڑی کے اوپر بیٹھ کے ڈی ایس این جی کے, اور وہاں وہ ان کا نالا لٹک رہا تھا. انہوں نے 1 منٹ خطاب کیا اور عمران خان کو پکارتے رہے, عمران خان باہر نکلو یہی وقت ہے, عمران خان یہی وقت ہے. عمران خان نے نکل رہے تھے بنی گالہ سے, انہوں نے باہر نکلے میں پھڑ لینا انہوں نے. اس طرح کی پلاننگ مجھے لگ رہی ہے کہ ان کی جو رانا ثناء اللہ ہے
इस दफ़ा ये फिर इस तरह की प्लानिंग, 2014 वाली बात आप भूल जाएं, 2014 में तो एक सान्या हो गया था मॉडल टाउन, मोराल बड़ा डाउन था। और फिर उनसे कहा गया कि जनाब राणा साहब थोड़ा की होया ठंडे हो गए हो। तो फिर वहाँ किसी दोस्त ने सवाल किया कि यार 2014 में भी तो राणा ही, राजपूत ही वज़ीर दाखिला था, वो चौधरी निसार की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार वो राजा राजपूत है, मैं राणा राजपूत हूँ। और उन्होंने कहा इनको पता नहीं मैं क्या करूँगा। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर तनकीद की मेरी पार्टी ने भी, जो मैंने 2 दिन पहले बयान दिया कि जनाब इनको घर से नहीं निकलने दूंगा, अगर हमने भी ये आर्डर कर दिया कि इनकी मुरम्मत करें, चित्र मारें। वो कह रहे ठीक है पार्टी के, लेकिन जो मैंने अपनी तरफ से कहा उसका असर ये हुआ कि शेख रशीद सब घर पे नहीं सो रहे। शेख रशीद एक बुज़दिल आदमी है, वो घबराया हुआ है, वो घर में नहीं सोता। वो कहते हैं गायब हो जाता है, जमानतें करवाता फिर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब उसका असर ये है कि अब शेख रशीद की आप देखेंगे कि ज़बान और लबो लहजा तब्दील होगा। और इमरान खान साहब को जो ये इन्होंने 2-3 दिन से कर रहे हैं और जिस तरीके अदारों में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कानून के शिकंजे में आने वाले हैं। इनको पकड़ लेना है उन्होंने। वहाँ मैंने जो वहाँ गुफ्तगुएँ हुई हैं उनसे ये मुझे मेरा अंदाज़ा है कि खान साहब पकड़े जाने हैं, खान साहब। और दूसरी बात, एक आम तासर जो पीछे भी मैं जिक्र कर चुका हूँ शुरू में थोड़ा सा, कि तासर ये दिया जा रहा है कि शायद फौज के साथ कोई कमिटमेंट करके गए, या फौज ने कोई कमिटमेंट की, या कोई गारंटी शरंटी दी इमरान खान को। इस हवाले से वहाँ सवाल किया गया। अब किससे किया गया? ये 2-3 बंदों के नाम लिए नहीं में से किसी किया होगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं, किसी तरफ से वो जो जिनका अस्करी क़यादत या अस्करी अदारे जो हैं उनके हवाले से अगर कोई ऐसा तासर दिया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। वो उनको क्या है, ये अल्फाज हैं कि उनको क्या है, कल को पकड़ना है आज पकड़ लें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें आपके अदारे ये कह रहे हैं कि भाई सानू कोई इतराज़ नहीं, फड़ना तो फड़ो, कल नू फड़ना अज फड़ो इमरान खान। उस वक्त 2014 के बाद 2018 तक तमाम अदारे जो हैं वो इनके पीछे थे, इनके यानी इमरान खान के। और 2016 में जब वो एहतजाज करने आ रहे थे इस्लामाबाद, 2 नवंबर को उन्होंने वहाँ मजमा लगाना था जो नहीं लगाने दिया गया, उस वक्त भी सारे अदारे उनके साथ थे। हुकूमत अकेली थी, बल्कि अकेली हुकूमत पंजाब वफाक में तो चौधरी निसार जो वज़ीर दाखिला साहब थे वो ऐसे ही पता नहीं चलता था उनका किस तरफ है किस तरफ नहीं है। वो को सख्ती करने के मूड में नहीं थी। वो तो राना सनाउल्लाह की कोशिशों से वो जब वापस गया है KP वाला काफिला, उसके बाद सुकून हुआ और फिर वो बनी गाला में बहरहाल जो भी हुआ। तो अब तो खान साहब आपके साथ कोई भी नहीं है। अब 20 लाख बंदे कहाँ से निकालने हैं, सड़कें कैसे भरनी हैं, वो राना सनाउल्लाह है भाई, उसने नहीं निकलने देना। जो मर्जी कर ले, शेख रशीद नहीं लभना नहीं है। उदों भी नाला लमकिया फिरदा सी, उन्होंने तो याद होना शलवार का सामने नजर आ रहा सी, तो नसिया सी और नस के आया सी, साह चढ़िया आया सी। अब भी ऐसा ही होना है। और फिर यार चलते चलते राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी मानीखेज बात की। उन्होंने कहा ना मेरी तो ख्वाहिश है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रहते हुए यहाँ अपनी सियासत ख़त्म होते हुए देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। यानी इशारा ये मिला कि उनको कैसी इतला होगी कि खान साहब जो हैं ये भागने वाले हैं या भाग जाएंगे, या जो घेरा उनका तंग हो रहा है उसका सामना नहीं कर पाएंगे और निकल जाएंगे इधर उधर। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।